السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کی جانب سے آج جمعے کے روز بھارت بند منایا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، نئے اے وی بل اور جی ایس ٹی کے خلاف یہ بند منایا جا رہا ہے۔ تقریباً 40,000 ٹریڈ ایسوسیشن نے آج بھارت بند کی حمایت کرتے ہوئے بھارت بند کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج جمعے کے روز صبح سے ہی بھارت بند کا ملک بھر میں ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوسری طرف جی ایس ٹی کے سخت شقوں کے خلاف تاجروں کے چیمبر آف ٹریڈ انڈسٹریز نے ویڈیو کانفرنسنگ کا انعقاد کیا اور تاجروں کی ایک مہا پنچایت طلب کی، جس میں دہلی کے 240 بڑے کاروباری اداروں نے حصہ لیا۔ سی ٹی آئی کے چیئرمین برجیش گوئل اور چیئرمین سبھاش کھنڈیلوال نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں سب سے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ایس ٹی کے کالے قوانین کی مخالفت جاری رہے گی، لیکن دہلی کو بند کرنا اس کا حل نہیں ہے۔ اس لیے آج دہلی میں تمام بازار اور دکانیں کھلی ہیں۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے انفیکشن کے نئے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جمعے کو کووڈ کے 16,500 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جمعے کی صبح وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 16,577 نئے کووڈ-19 کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ انفیکشن کے کل معاملات 1,10,63,491 پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک دن میں یعنی آخری 24 گھنٹوں میں 120 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ اب تک 1,56,000 افراد کورونا کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر اور دیگر سیکٹرز میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے قیام معاہدوں پر سختی سے عمل کرنے سے اتفاق کیا ہے، جبکہ ہندوستانی فوج کے عہدیداروں نے کہا کہ سرحدوں پر سپاہیوں کی تعیناتی یا دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اسلام آباد اور نئی دہلی میں جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن رابطے کے مروجہ میکانزم کے ذریعے بات چیت کی اور کھلے و خوشگوار اور آزادانہ ماحول میں ایل او سی اور دوسرے سیکٹرز میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ دونوں ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز نے باہمی طور پر فائدہ مند اور پائیدار امن کے مفاد میں ایک دوسرے کے کلیدی مسائل اور تشویش کو دور کرنے سے اتفاق کیا، جس سے امن میں خلل پڑ رہا تھا اور تشدد ہو رہا تھا۔ ریلائنس انڈسٹریز کے سربراہ اور مطمول ترین بزنس مین مکیش امبانی کی رہائش گاہ کے باہر بارود سے بھری مشتبہ اسکارپیو کار پائی گئی۔ ممبئی میں جیلیٹن کا ذخیرہ برآمد ہوا۔ ممبئی پولیس فورنسک ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ موقع پر پہنچ گیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ایک خط بھی ملا ہے، جس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا۔ پولیس اور تحقیقاتی ٹیم سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے اس واقعے کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ مہاراشٹر انل دیشمکھ نے کہا کہ کرائم برانچ ممبئی پولیس اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں 50% کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وارننگ دی کہ اگر قیمتیں کم نہیں کی گئی تو حکومت کے خلاف ملک بھر میں زبردست تحریک شروع کی جائے گی۔ ممتا بنرجی نے اسکوٹر پر سواری کرتے ہوئے سیکریٹریٹ سے سفر کیا اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس سلنڈروں کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ ایک معاملہ بن گیا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں قیمتیں 50% تک گر گئی ہے۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے صارفین کا بوجھ کم کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے مرکز اور ریاستوں کو ٹیکس میں تخفیف کرنے کے مسئلے پر بات چیت کرنی چاہیے تاکہ قیمتوں پر قابو پایا جا سکے۔ حالیہ عرصے میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ نرملا سیتارمن سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا مرکزی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ٹیکس میں تخفیف پر غور کر رہی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ سوال انہیں بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کہ مرکزی حکومت اور ریاستوں کو پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ حالیہ عرصے میں صارفین پر بے تحاشا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ ٹویٹر کے ساتھ کشیدگی کے ہفتوں بعد حکومت نے آج سوشل میڈیا اور اسٹریمنگ کمپنیوں کے لیے قواعد کو سخت کر دیا ہے، جس کے تحت انہیں متنازع مواد فوری ہٹانا ہوگا اور شکایت کے ازالے کے لیے عہدیداروں کا تقرر اور تحقیقات میں تعاون کرنا ہوگا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و مواصلات روی شنکر پرساد نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے عبوری رہنمائانہ ہدایت اور ڈیجیٹل میڈیا ضابطہ اخلاق مدون کیا گیا ہے، جس کے مطابق واٹس ایپ، ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی دیگر کمپنیوں کے ساتھ ساتھ اسٹریمنگ سروسز جیسے نیٹ فلکس، یوٹیوب اور امیزون پرائم ویڈیو کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تال میل کے لیے ایگزیکٹوز کا تقرر کرنا ہوگا۔ نیز شرانگیز اطلاع دینے والے اصل شخص کے نام کا انکشاف اور متنازع مواد اور رد و بدل کردہ خواتین کی تصاویر یا عریاں مواد کو حذف کرنا ہوگا۔ ریاست آسام، جہاں عنقریب اسمبلی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں،
ضلع ناگاؤں کے علاقے میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے شمال مشرقی خطے کو ہندوستان کی ترقی کے مرکز کے طور پر نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے میں پہلے سے ہی ہندوستان کی ترقی کا انجن بننے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ شمال مشرق کا ترقی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے وزیر اعظم نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران یہاں کا 35 مرتبہ دورہ کیا ہے۔ کانگریس قائدین اور وزراء اس علاقے میں صرف انتخابات کے دوران ہی آتے تھے۔ امت شاہ نے کہا کہ کانگریس نے اقتدار کی لالچ میں بدرالدین اجمل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اپنی حکومت کے دوران ریاست سے تشدد اور دراندازی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کانگریس کو ریاست میں اقتدار کا لالچ ہے، تاہم یہ لالچ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کسان لیڈروں نے کہا کہ بی جے پی زیر قیادت نریندر مودی حکومت کو رام بنا کر گدی پر بٹھایا گیا تھا، لیکن یہ حکومت راون جیسا برتاؤ کر رہی ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف جاری کسانوں کے احتجاج پر مرکز کی مودی حکومت ٹھس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ کسان کسی بھی حال دہلی کی سرحدوں سے گھر واپس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک 3 سیاہ زرعی قوانین واپس نہیں لیے جاتے اور ایم ایس پی کو قانونی جامہ نہیں پہنایا جاتا، وہ اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین سکی نے کہا کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو ہم دفاع میں سعودیہ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن جلد ہی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ جو بائیڈن نے رواں ماہ کے اوائل میں اعلان کیا تھا کہ وہ تہران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے خطرات سے خود مختاری اور علاقے کا دفاع کرنے میں سعودی عرب کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 10 فروری کو زور دے کر کہا تھا کہ واشنگٹن ریاض کے ساتھ کھڑا ہے۔ اہل عربیہ کو بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پابندیوں سمیت حوثیوں سے نمٹنے کے لیے کئی آپشن موجود ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کورونا وائرس کے وبا کے دوران بعض ویزوں پر خاص کر گرین کارڈ کے حصول پر عائد پابندی کے حکم کو روک دیا۔ امریکی صدر کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھا، اس کے برعکس یہ امریکی عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا فیصلہ تھا۔ اس سے امریکی شہریوں اور جائز مقامی رہائشیوں کو ان کے اہل خانہ سے ملنے اور امریکی کاروبار کو نقصان پہنچایا۔ خیال رہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون 2020 میں یہ پابندی عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی بھاری بے روزگاری کے درمیان امریکی ملازمین کے مفادات کا تحفظ ضروری ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی کی دختر شرمیلا نے اعلان کیا کہ وہ تلنگانہ میں نئی سیاسی پارٹی تشکیل دیں گی اور پد یاترا بھی کریں گی۔ تلنگانہ تحریک میں جان قربان کرنے والے نوجوانوں اور طلباء کے ارکان خاندان سے ملاقات کریں گی۔ انہوں نے میڈیا سے غیر رسمی بات چیت میں کہا کہ وہ تلنگانہ کی دختر ہیں، ان کی تعلیم و پرورش تلنگانہ میں ہوئی ہے اور وہ بہو بھی تلنگانہ کی ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ چیف منسٹر کے سی آر اور بی جے پی کے قائد وجے شانتی کہاں پیدا ہوئے، پہلے یہ معلوم کریں۔ وہ تلنگانہ کی بہو ہیں اور تلنگانہ عوام کے بارے میں سوچنا ان کا اختیار ہے۔ شرمیلا نے اعتراف کیا کہ سیاسی معاملات میں ان کے بھائی چیف منسٹر آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی سے اختلافات ہیں، مگر اختلافات سیاسی ہیں، خاندانی تعلقات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تاہم نئی سیاسی پارٹی تشکیل دینے کے معاملے میں انہیں ان کی ماں وجے اماں کی مکمل تائید و حمایت حاصل ہے۔ انہیں وائی ایس آر کانگریس میں کیوں نظر انداز کیا گیا سوال پر شرمیلا نے میڈیا کو مشورہ دیا کہ وہ یہ سوال جگن موہن ریڈی سے کریں۔ شرمیلا نے کہا کہ وہ راجنا راجیم تشکیل دینے تلنگانہ پہنچی ہے، تلنگانہ کے مسائل ہی ان کی ترجیح رہے گی۔ اس دوستی کو آخر کیا نام دیا جائے؟ سوشل میڈیا میں ان دنوں بی جے پی ریاستی صدر بنڈی سنجے اور مجلس کے رکن پارلیمنٹ اورنگ آباد امتیاز جلیل کی تصویر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں بنڈی سنجے کی جانب سے امتیاز جلیل کو تاریخی چار مینار کا ماڈل بطور تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تصویر حیدرآباد کی ہے یا دہلی میں کسی تقریب میں دونوں قائدین کی ملاقات کی ہے؟ اس بارے میں کسی وضاحت کے بغیر سوشل میڈیا پر عوام دلچسپ تبصرہ کر رہے ہیں۔ سیاسی طور پر تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد میں مجلس و بی جے پی قائدین ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ عوام میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بی جے پی حیدرآباد کے ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہے۔ دونوں جانب سے اشتعال انگیز بیانات سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وقفے سے دونوں پارٹیوں کے قائدین کی درپردہ قربت کا ثبوت تصویر یا ویڈیو کی شکل میں منظر عام پر آ رہا ہے۔ مختلف ریاستوں میں اسمبلی انتخابات میں حصہ لے کر بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے الزامات کا سامنا کرنے والی مجلسی قیادت بنڈی سنجے اور امتیاز جلیل کی کیا تصویر کے اوپر جواب دے گی؟ حالیہ بلدی انتخابات میں بنڈی سنجے نے حیدرآباد اور مسلمانوں کے بارے میں جو بیانات دیے تھے وہ آج بھی عوام کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ انہوں نے پرانے شہر پر سرجیکل اسٹرائک اور حیدرآباد کا نام تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حیدرآباد اور مسلمانوں کے بارے میں سنجے کے بیانات پس منظر میں دونوں کی ملاقات عوامی حلقوں میں حیرت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے یونیورسٹی آف حیدرآباد میں نئی سڑک کی تعمیر سے متعلق تنازع پر اہم فیصلہ سناتے ہوئے صرف طلباء کو سڑک کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ بیرونی افراد کو سڑک سے استفادے کی اجازت نہیں رہے گی۔ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت، محکمہ مال اور جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔
عدالت نے کہا کہ یونیورسٹی کی اراضی پر تعمیر کی گئی سڑک کے استعمال میں بیرونی افراد کو اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ جبراً تعمیر کی گئی ہے۔ اکھنڈ بھارت کی وکالت کرتے ہوئے RSS سربراہ موہن بھگوت نے آج کہا کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہندوستان سے ٹوٹ کر الگ ہوئے ہیں آج مشکلات کاٹ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک کتاب کی رسمی اجرا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موہن بھگوت نے کہا کہ اکھنڈ بھارت ہندو دھرم سے ممکن ہے لیکن طاقت کے بل پر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سارے عالم کی بھلائی کے لیے ایک عظیم الشان اکھنڈ بھارت کی ضرورت ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں پارکنگ مافیا کے خلاف مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے شعبے انفورسمنٹ ویجیلنس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 دن کے دوران دونوں شہروں کے مختلف علاقوں میں EVDM کے عہدیداروں کی جانب سے پارکنگ وصولی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد نے شہر حیدرآباد میں غیر قانونی طور پر پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرتے ہوئے پارکنگ فیس وصولی کی پالیسی سے شہریوں کو واقف کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں شہروں میں جن مقامات پر غیر مجاز پارکنگ فیس وصول کی جا رہی ہے ان مقامات کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر غیر مجاز طور پر خانگی افراد کی جانب سے پالیسی کے برخلاف فیس وصول کی جا رہی ہے تو ان پر فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے۔ کریم نگر پولیس کی جانب سے دی گئی اطلاع پر ساؤتھ زون ٹاسک فورس اور فلکنما پولیس نے کریم نگر پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر گن پاؤڈر کی تیاری کا ریکٹ بے نقاب کیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں 2 ملزمین کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 10 کنٹل بارود ضبط کر لیا۔ انسپکٹر پولیس فلکنما R دیوندر نے بتایا کہ 57 سالہ زین العابدین شبیر ساکن عیدی بازار نے سابق میں بارود کی تیاری کا لائسنس حاصل کیا تھا۔ سال 2018 میں لائسنس کی مدت کارآمد ختم ہو گئی تھی جس کے بعد تجدید کے لیے درخواست داخل کی گئی تھی تاہم تجدید ہنوز نہیں ہوئی۔ بعد ازاں شبیر وٹپلی فاطمہ نگر میں واقع کوئلے کے کارخانے میں سلفر اور سوڈیم کے ساتھ کوئلہ ملا کر غیر قانونی طور پر بارود تیار کر رہا تھا۔ 49 سالہ حمید ساکن شالی بنڈا اسے کوئلہ سربراہ کر رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ کوئلے کا کارخانہ حمید کا ہے۔ ملزمین یہ بارود ٹرانسپورٹ کے ذریعے کریم نگر منتقل کر رہے تھے جہاں ڈیٹونیٹرز کے ساتھ اسے ملا کر اس کا استعمال پتھر توڑنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ پولیس نے شبیر اور حمید دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 10 کنٹل بارود ضبط کر لیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا کہ ترنمول کانگریس اور اس کے ارکان پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اظہار خیال کی آزادی دستور اختلاف رائے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں لیکن بنگال میں ان کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ یہ لوگ 2 طرح کے چہرے رکھتے ہیں۔ مغربی بنگال میں نریندر مودی، امت شاہ، کانگریس اور بائیں بازو کے لوگ اپنی ریلیاں اور جلسے کر سکتے ہیں لیکن مجلس کو جلسہ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ابھی انتخابی ضابطہ اخلاق بنگال میں نافذ نہیں ہوا۔ اگر بنگال میں اسی طرح مجلس کو روکا جائے گا تو مجلس الیکشن کمیشن سے رجوع ہوگی۔ اسد الدین اویسی نے آج دارالسلام میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ اویسی نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن سے نمائندگی کریں گے جہاں پر مجلس کے جلسے منعقد ہونے والے تھے۔ وہاں پر جو پولیس عہدیدار متعین ہیں ان کا انتخابی ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے فوری بعد تبادلہ کر دیا جائے کیونکہ اگر وہ انتخابات میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو صاف و شفاف الیکشن کے انعقاد کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ گوشہ محل اسمبلی حلقے سے نمائندگی کرنے والے بھارتیہ جنتا پارٹی کے MLA راجا سنگھ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ان کا سیاسی کیریئر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے وہ خوفزدہ ہیں۔ اپنے دعوے کو درست کہتے ہوئے راجا سنگھ نے کہا کہ عبداللہ میرپیٹ میں ان کے خلاف درج ایک مقدمے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ایک شکایت میں اپنے خلاف تمام مقدمات درج کرنے کا مشورہ دیا۔ راجا سنگھ نے کہا کہ TRS اور ان کی دوست پارٹی راجا سنگھ کی بڑھتی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں اور وہ ان کا سیاسی کیریئر ختم کرنا چاہتے ہیں۔